عقائد سے پیچھے ہٹے, منشور سے پیچھے ہٹے, نظریہ سے پیچھے ہٹے, NFC اور 18th امندمنٹ بھول جائے, تو پھر میں بھی آپ کے سامنے پھر ہیرو بن جاؤں گا. سب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی آپ کے تھرو مانی لانڈرڈ ہو جائیں گے اور سیاسی لانڈرڈ ہو جائیں گے اور سب صاف ستھرے آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے. لیکن ماضی میں اس قسم کے طریقے سے ہم اپنا پالیسی میں کوئی فرق لے کر آئے ہیں, ہاں آج لے کر آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات آج پاکستان کا سامنا کر رہا ہے, ہم نے کبھی اپنا تاریخ میں اس قسم کی مشکلات میں اتنے سارے مشکلات کو ایک وقت میں سامنا نہیں کیا ہے. اب اگر پاکستان میں بچنا ہے, اگر ہم نے اپنے عوام کا تحفظ کرنا ہے, تو ہمیں سب مل کے چلنا ہوگا, ہمیں کنسنسس کے ساتھ چلنا ہوگا. اور یہ جو پارٹیزن فلیش پوائنٹس ہیں, جو ہمارا وفاق کے جو فالٹ لائنز ہیں, ان کو اس وقت ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے. جو بھی آپ کرائے, آپ جمہوریت پسند ہو یا عامیت پسند ہو, آپ کو اس وقت ان ایشوز کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اور اگر امریکہ میں ایک آدمی کو قتل ہوتا ہے پولیس کے ہائی ہینڈنس کے تھرو, پوری دنیا احتجاج میں کھڑا ہو جاتا ہے. پاکستان میں اس دوران آج سے نہیں کب سے چل رہا ہے, اس کے توڑنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت کا نے قانون سازی کی, جس کے لیے ہم نے کمیشنز بھی بنائے, ادارے بھی بنائے کہ اس ایشو کو ایڈریس کریں. انفارچونیٹلی ہر ادارہ, ہر کوشش سیبوتاج کیا گیا ہے, اور اب وہ سارے جو طریقہ کار تھے وہ ناکام بنائے گئے ہیں. اور اب یہ جو مذاق ہے کہ نیب چیئرمین جو ہے اس کا کام مسنگ پرسن کمیشن کا بھی چیئرمین ہے اور نیب کا بھی چیئرمین ایک بندہ ہے. اور میں بس اپیل کروں گا کہ نیب کے چیئرمین سے کہ وہ اتنا ہی دھیان دے اس زیادہ سنگین اور زیادہ امپورٹنٹ کام پہ جو مسنگ پرسن کی کمیشن کا ہیڈ ہونے کا کام ہے. اس میں یہی نیب چیئرمین نے پہلے مان چکا ہے کہ کون اس میں ملوث تھے, کون سے لوگ تھے, تو ایک لسٹ تھا اس پہ. تو وہ انویسٹیگیشن کیا کوئی سستی کا شکار نہیں ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف سندھ سے, پورا پاکستان میں بلوچستان سے, سندھ سے, پختونخوا سے, پنجاب سے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. اور جبکہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف بہت سازش ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اندر اور باہر بہت طاقتیں ہیں. آپ نے بھی دیکھا, میں نے دیکھا, چائنیز ایمبیسی پہ جو اٹیک ہوا یہاں, اور جس طریقے سے سندھ پولیس نے کراچی اسٹاک ایکسچینج سے ان کو بچا کے پاکستان کی عوام کو, جو لوگ اندر تھے ان کا زندگی بچائے, مگر پاکستان کی معیشت کو بھی بچا دیا. اس قسم کے جو حملے ہیں وہ عوام کی جو سینسیٹیوٹیز ہے, جو ایشوز ہیں, جو بے چینی ہے, جو پریشانیاں ہیں, ان پہ ان کو استعمال کرتے ہیں, ان کو فوڈر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں ان ایشوز کو ریکنسیلیشن کے لیے, کنسنسس کے لیے ایڈریس کرنا پڑے گا. ہر لاپتہ افراد کو واپس گھر پہنچانا پڑے گا, گھر دفنانا پڑے گا. ایسا نہیں چل سکتا ہے کوئی ایک ریاست بھی نہیں, پوری دنیا میں ایک ریاست ایسا نہیں ہوگی جہاں اپنے عوام جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں, اور الزام جو ہے وہ ریاست کا کام ہے لاپتہ عوام کو ڈھونڈنا. پورا CIA اور FBI کھڑا ہو جاتا ہے جب ایک امریکی شہری لاپتہ ہو جاتا ہے بیرون ملک کے اندر. تو پاکستان میں یہ جو الزام کا سلسلہ ہے, الزام جہاں چاہتے ہیں ان کا بھی وجوہات ہوں گے, ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ریکنسیلیشن اور کنسنسس کے تھرو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس وقت جب ہم پینڈیمک میں ہیں, جب معاشی جب اکنامک ڈپریشن ہے, تو بالکل یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے, ایبسولوٹلی 100% بند ہونا چاہیے. نہ مسنگ پرسنس ہونا چاہیے, نہ ٹارگٹ کلنگز ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں جانتا ہوں یہاں بھی ہوگا, اس کے لیے جتنا ہم کام کر سکتے ہیں, جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں میڈیا کے سامنے یا کیمراز کے پیچھے, کہ ہم اپنے
عوام کو ڈھونڈے, اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے وہ ہو, لیکن یہ پالیسی, اس پالیسی میں پینڈیمک کے دوران پوز آنا چاہیے, اور آگے جا کے کنسنسس اور ریکنسیلیشن کے تھرو اس کا حل نکلنا پڑے گا. پاکستان اس مسنگ پرسنس ایشوز کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم مسلسل ان خاندانوں کو, لاوارث بچے کو, یہ جو وائفس جو ہے, بیویاں جو ہیں جو کہ لٹرلی کیا جائے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. میں